نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، دھاری دار چادر تھی، تو پیچھے سے ایک شخص نے مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ لیکن جب محبوب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا، میں سائل ہوں، سوالی ہوں، کچھ عطا کیجیے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زور سے دروازہ کھٹکھٹائے نا اس کو بھی خیرات نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں خیرات لینے آیا ہے کہ تو قرضہ لینے آیا، تیرا کیا انداز ہے آنے کا؟ لیکن اس نے چادر کو پکڑ کے کھینچا، نشان پڑ گئے۔ لیکن قربان جائیں، جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم نے مسکرانا شروع کر دی۔ بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، درگزر اللہ کے بندوں کی شان ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم بردبار نہیں ہوتے۔ یہ بتائیے کہ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا وہ خطرناک ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے؟ جو چڑھ جاتا ہے نا وہ بندہ زیادہ خطرناک، وہ بیچارہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس کو لوگ چڑھا لیں، لوگوں کو پتا ہو ہم نے ایک بات کر کے اس کو جذباتی کر لینا ہے۔ ہمیں لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا مخالف ایک جملہ کہتا ہے بس ان کے بارے میں، وہ پھر جواب ہی دیتے رہتے ہیں، وہ ان کی ساری صلاحیتیں ضائع کر دیتا ہے، خود وہ کام لگا رہتا ہے۔ آپ میں ٹھہراؤ ہو، آپ بلا وجہ جہالا سے بحث، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا اس سے بحث کریں گے۔ علماء مناظرہ بھی کریں گے، مکالمہ بھی کریں گے، وہ حق رکھتے ہیں، علمی بات کسی سے کرنی ہوگی، لیکن ہم جو عوام ہیں ہر وقت بحث، ہر وقت الجھاؤ، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا۔ کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ قالوا سلاما، ان کو سلام کیا جائے۔ سلام عارف رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ گدھا جو ہوا تو دیر تک اس گدھے نے اس پر بحث کی کہ نہیں رنگ کالا ہے۔ اب وہ جب بحث طول پکڑ گئی، ماننے کو تیار نہیں تھے، دونوں اپنا فیصلہ شیر کی عدالت میں لے گئے۔ تو شیر سے جاتے ہی گھوڑے نے پوچھا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سادی سی بات ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ اس نے کہا اس گدھے کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کئی گھنٹوں سے مجھ سے بحث کر رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں، تو آپ نے بتا دیا رنگ نیلا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ تو گھوڑا کہنے لگا یہ آپ کا فیصلہ بڑا انفرادی ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے۔ تو اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، گدھا ہے، گدھوں سے بحث کی جاتی ہے، لہذا تجھے سزا ہونی، ان لوگوں کو تو سزا ہونی چاہیے جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں۔ آپ کس سے بحث کر رہے ہیں؟ تو گدھا ہے۔ تو الجھنا نہیں ہے اپنی زندگی کو وزاداری سے، بردباری سے۔ اگر آپ کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ ہو نا، دیکھیں آپ کا دشمن آپ سے بحث کرے گا، آپ نے ایک بات کی، اس نے جواب میں 2 کر دی، پھر آپ کو 4 کرنی پڑے گی، پھر وہ 6 کر دے گا، یہ تو بحث ختم ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک اور بھی علاج ہوتا ہے مخالف کا، اس نے بات کی آپ چپ کر جائیں، اس نے پھر بات کی، یہ میں اپنے ذاتی دشمن جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، پھر اس نے اور بات کی آپ چپ رہے، پھر اور کی، آپ 3-4 اس کی باتوں پہ چپ رہے، وہ پتا آپ سے کیا کہے گا، اور تو مینوں پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جا رہا تو جواب ہی نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، وزادار نہیں رہتے۔ رب کریم کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وزادار بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ وہ وزادار۔ حضرت سرتاج الاولیاء حضرت خواجہ
حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا جب بڑا شورا ہوا نا دلی میں، اور ایک خلق خدا آپ کی طرف مائل ہوئی، تو جب آپ کو ہزاروں آپ سے پیار کرنے والے ہوں تو دو چار مخالف بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نظر نہیں لگتی بندے کو، اس کا بھی لطف ہے اور لطف بھی لینا چاہیے۔ تو جب بہت زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگے تو بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اگر یہ پیر صاحب مولانا مضبوط ہو گئے تو کل کو میرے لیے مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دیں۔ اس نے ایک سازش رچی اور بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، وزیروں مشیروں سے مشورے کر کر کے بڑے طریقے سے ایک عورت کو تیار کیا۔ پھر اس خاتون کو کہا اس طرح تم نے اداکاری کرنی ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے محبت کرنے والوں کا رش تھا۔ اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا، قبولیت عامہ اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اب بہت سارا ان کے گرد لوگوں کا اجتماع تھا، تو وہ عورت دلی کی طوائف وہ بن سنور کے آ گئی، پہلے آتے ہی سلام لیا اور پھر اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے حضرت کی بڑی جاننے والی ہے۔ پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی شیخ ناراض نہ ہوئیے گا، وہ کل رات آپ آئے تھے تو مجھے کھوٹے سکے ہی دے گئے، میں ابھی بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے ہی نہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، سارے مرید پکے نہیں ہوتے، تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں تو بڑی جلدی بیچارے نا ادھر ادھر بھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کچے پکے جو ہوئے تو وہ جو ایک دو ایسے تھے نا بیچارے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا شیخ رات کو کہاں ہوتے ہیں، شیخ خانے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا، کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے، تو یہ رات کو کہاں ہوتے، یہ تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا۔ اب وہ وقتی طور پر سناٹا تھا اس خاتون کی بات کا، یعنی اچانک یہاں کو بندہ آ کے چوک میں کھڑا ہو جائے اور کسی پہ الزام لگا دے تو کیا حل ہے، اور پھر یہ کہ خاتون ہو تو آپ کاری کچھ نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ رات آئے تھے میرے گھر اور کھوٹا سکہ دے گئے۔ رب کا بندہ وزادار ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ خوف و حزن سے پاک لوگ۔ حضرت فخر جہاں اس کی بات سنی تو ہلکا سا مسکرائے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہلکا سا مسکرائے اور وہ کھوٹے سکے اس سے لے کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا، اللہ کے بندوں کی شان، 3 دفعہ فرمایا، فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا، اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی نا تو پتر آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ملے گا۔ حضرت نے یہ جملے کہے اور بڑی وفاداری سے، کسی لفظ نے کوئی حرف ٹوٹا نہیں، کوئی جملہ بکھرا نہیں، کوئی بے چینی نہیں نظر آئی، کہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی جھول نہیں بات میں، پوری وفاداری سے جملے بولے۔ اور جب تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے نا تو وہ بی بی چند منٹ تو سکتے میں رہی، اسے سمجھ نہ آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ بدنام کرنے آئی تھی۔ حضرت نے 3 دفعہ بیٹی کہا، اتر آئے اصلی سکے دے کے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد رونے لگ گئی اور سامنے سے آ کے شیخ کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی او دلی کے بادشاہ، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور میں نے اس کام کے پیسے لیے تھے، اداکاری کرنے آئی تھی، پر میں وہ بی بی ہوں، اتنی بدنام ہوں کہ میرے اپنے بھی مجھے اپنا ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور تیرا حال یہ ہے کہ میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کا بیٹی 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 یہ لفظ کہ پھر اور تڑپی اور کھل کے روئی، اور پھر اپنا آنچل اٹھا کے پلو اپنے چہرے پہ نقاب کر کے کہنے لگی حضور اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے، آج سے ہر گناہ سے توبہ،
اور میں اپنے گھر کو آج سے مسجد قرار دیتی ہوں، وہاں کوئی تماش بین نہیں آئے گا، اب قیامت تک وہاں محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے بندوں کی وزاداری، بردباری، ان کا حوصلہ، ان کا ضرب، ان کا کمال، وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی انسان کو کسی مقام پہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا چاہیے۔ اپنے اندر سے یہ جلد بازی، یہ اضطراب، بڑی جلدی ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ کہتے ہیں جناب پڑھ بھی گیا ہوں، نوکری پھر نہیں مل رہی۔ تو میں نے کہا آپ ڈگری لے کے نوکر بننا چاہتے ہیں؟ تعلیم بندے کو نوکر بناتی ہے کہ بادشاہ بناتی ہے؟ تعلیم کا مطلب آپ نوکر، آپ پہ بے چینی کس بات کی، اضطراب کس بات کا، الجھاؤ کس بات کا؟ بلا وجہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، ملک میں کچھ بھی نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ملک سیاستدانوں کا نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت پیر سیال کا ہے، یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا ہے۔ کیا ہوگا اس ملک کو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کا وطن ہے، حضرت امیر ملت کا وطن ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ اس لیے الجھا نہ کریں، مضطرب نہ ہوا کریں۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وزاداری ہوتی ہے،